بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نواقض وضو کا بیان چل رہا ہے، اسی میں ایک ناقض وضو بیان کیا تھا قے، کہ قے اگر مبہر ہو تو وہ بھی وضو کو توڑ دیتی ہے۔ اسی سے متعلق یہ مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے متفرق طور پر تھوڑی تھوڑی قے کی، یعنی ابھی تھوڑی قے کی، پھر کچھ دیر بعد تھوڑی قے کی، پھر کچھ دیر بعد تھوڑی قے کی، اور چند مرتبہ میں اتنی قے ہو گئی کہ اگر اس کو جمع کیا جائے تو وہ منہ بھر ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں وضو کا کیا حکم رہے گا؟ تو اس سلسلے میں امام ابو یوسف اور امام محمد علیہم الرحمہ کا اختلاف ہے۔ امام ابو یوسف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر اس نے چند مرتبہ قے ایک ہی مجلس میں کی ہے تو ایسی صورت میں اس کو جمع کیا جائے گا۔ اگر وہ منہ بھر ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر منہ بھر نہیں ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح اگر اس نے چند مرتبہ قے الگ الگ مجلس میں کی، تھوڑی یہاں کی، پھر مجلس بدل گئی، پھر وہاں کی، پھر مجلس بدل گئی، پھر وہاں کی، تو ایسے چاہے کتنی بھی قے ہو اس کو جمع نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو امام ابو یوسف علیہ رحمٰ نے اتحاد مجلس کا اعتبار کیا ہے۔ امام محمد علیہ رحمہ فرماتے ہیں اگر وہ چند مرتبہ قے کا سبب ایک ہے، سبب کیا ہے؟ وہی غسیان، متلی، دل کا متلانا۔ اگر سبب ایک ہے، ایک ہی متلی سے چند مرتبہ قے آئی ہے تو اس کو جمع کیا جائے گا، اگر منہ بھر ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر چند متلیوں کی وجہ سے چند مرتبہ جو ہے قے آئی، اس کو قے آئی متلی سے، پھر متلی ختم ہو گئی، پھر دوبارہ دل متلایا، پھر اس نے قے کی، متلی ختم ہو گئی، پھر دوبارہ اس کی دل متلایا، پھر اس نے قے کی، تو متلی اگر مختلف رہی، چاہے مجلس ایک ہی ہو، اس کو جمع نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس مسئلے کی چار صورتیں بنتی ہیں جو آپ نے شرح وقایہ میں پڑھی ہوں گی، صاحب ہدایہ نے یہاں ذکر نہیں کی ہیں۔ چار صورتیں ہیں۔ اگر مجلس اور سبب یعنی متلی یہ دونوں متحد ہوں، یعنی ایک ہی متلی سے ہوئی ہو اور ایک ہی مجلس میں چند بار قے جو ملا کر منہ بھر ہو جائے، اتنی ہوئی ہو، تو اس میں بالاتفاق وضو ٹوٹ جائے گا، امام ابو یوسف علیہ رحمہ کے نزدیک بھی اور امام محمد علیہ رحمہ کے نزدیک بھی۔ اور اگر مجلس اور متلی دونوں مختلف ہوں، یعنی چند مجلسیں ہوئیں اور چند متلیوں سے قے ہوئی وہ، تو اس میں بالاتفاق اس کو جمع نہیں کیا جائے گا، وضو اس سے نہیں ٹوٹے گا۔ اگر مجلس متحد ہے تو اسے جمع کیا جائے گا، منہ بھر ہوئی تو وضو ٹوٹ جائے گا، امام یوسف کے نزدیک، امام محمد کے نزدیک نہیں ٹوٹے گا۔ اگر متلی ایک ہے، مجلسیں الگ الگ ہیں، تو اسے امام محمد کے نزدیک جمع کیا جائے گا، منہ بھر ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور امام یوسف کے نزدیک اس کو جمع نہیں کیا جائے گا، ان کے نزدیک اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ آگے دیکھیں، وَلَوْ قَاءَ مُتَفَرِّقًا بِحَيْثُ لَوْ جُمِعَ يَمْلَأُ الْفَمَ فَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يُعْتَبَرُ اتِّحَادُ الْمَجْلِسِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يُعْتَبَرُ اتِّحَادُ السَّبَبِ وَهُوَ الْغِثْيَانُ۔ اور اگر متفرق طور پر قے کی اس طور پر کہ اگر اس کو جمع کیا جائے تو وہ منہ کو بھر دے گی، تو امام ابو یوسف علیہ رحمہ کے نزدیک مجلس کے ایک ہونے کا اعتبار کیا جائے گا، اور امام محمد علیہ رحمہ کے نزدیک سبب کے ایک ہونے کا اعتبار کیا جائے گا۔ سبب کیا ہے؟ وہ الغسیان، یعنی دل کا متلانا۔ ثم ما لا يكون حدثا لا يكون نجسا يروى ذلك عن ابي يوسف وهو الصحيح۔ یہاں سے صاحب ہدایہ نے ایک ضابطہ بیان فرمایا۔ وہ ضابطہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو بدن سے نکلے اور وضو کو نہ توڑے، یعنی حدث نہ ہو وہ، تو وہ نجس بھی نہیں ہوگی، وہ چیز ناپاک بھی نہیں ہوگی۔ جیسے کہ منہ بھر سے کم قے اور نہ بہنے والا خون، یہ چیزیں چونکہ نکلتی ہیں، وضو کو نہیں توڑتی ہیں، تو یہ ناپاک بھی نہیں ہیں۔ لہذا اس قدر قے آئی اور کپڑے یا بدن پر لگ گئی تو کپڑا یا بدن ناپاک نہیں ہوگا، یا خون بہنے والا نہیں تھا، وہ کپڑے یا بدن پر لگ گیا تو کپڑا یا بدن وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہی صحیح ہے۔ البتہ امام محمد علی رحمت و رضوان کی اس میں ایک نادر روایت یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو وضو کو نہ توڑے اس کا وہ ناپاک نہ ہو، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ چیز وضو کو نہیں توڑ رہی ہے مگر وہ فی نفس ہی ناپاک ہو۔ انہوں نے یہ قول کیا، مگر یہ نادر روایت ہے۔ روایت ظاہرہ
اور صحیح روایت یہی ہے جو امام ابو یوسف کی ہے، جو یہاں پر مصنف نے درج کی ہے، نقل کی ہے۔ ثم ما لا يكون حدثا لا يكون نجسا، پھر ہر وہ چیز جو حدث نہ ہو وہ نجس بھی نہیں ہوگی۔ یروى ذلك عن ابی یوسف، یہ بات امام ابو یوسف سے روایت ہے، ہوا صحیح، اور یہی صحیح ہے۔ کیوں؟ لأنه ليس بنجس حکما، کیونکہ وہ حکما نجس نہیں ہوتی ہے۔ کیوں نہیں ہوتی؟ حيث لم ينتقض به طہارت، کیونکہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ وَهَذَا إِذَا قَاءَ مِرَّةً أَوْ طَعَامًا أَوْ مَاءً، انہوں نے کہا نا اگر منہ بھر قے ہو تو وضو کو توڑ دے گی۔ یہ کب توڑے گی؟ جبکہ اس نے قے کی ہو، پتے کی یا کھانے کی یا پانی کی، یعنی ہر چیز کی قے منہ بھر ہو وضو توڑ دے ایسا نہیں ہے، بلکہ کچھ مخصوص چیزیں ہیں ان کی اگر منہ بھر قے کی ہے تب وہ وضو توڑے گی۔ یہاں پر مصنف علیہ رحمٰن نے تین چیزیں بیان کی۔ ایک کا مرہ، مرہ کہتے ہیں پتے کی، جس میں وہ گاٹھے سے نکل کے آتی ہیں پیلی پیلی، اس کی منہ بر قے کی، یا کھانے کی منہ بر قے کی، یا پانی کی منہ بر قے کی، تب اس سے وضو ٹوٹے گا۔ ٹھیک ہے۔ حاذا اذا قاء مرۃ او طعاما او ماء، یہ اس وقت ہے جبکہ اس نے قے کی، پتے کی، یا جو ہے کھانے کی یا پانی کی۔ فإن قاء بلغما فغیر ناقض عند ابی حنیفة وابی یوسف ومحمد، وقال ابو یوسف ناقض اذا قاء ملء الفم، اور اگر اس نے کہہ کی بلغم کی تو امام اعظم اور امام محمد علیہم الرحمہ یعنی طرفین کے نزدیک وہ ناقض وضو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ اگر وہ بھی منہ بھر ہے تو وہ بھی وضو کو توڑ دے گی۔ اصل میں یہاں اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ بلغم جو ہے نا وہ انسان کے جسم میں سے دو جگہ سے آتی ہے۔ بلغم کبھی سر سے آتی ہے، اور بلغم کبھی معدے سے، جوف سے، پیٹ سے آتی ہے۔ تو جو بلغم سر سے آئے تو اس کے بارے میں تو سب کا اتفاق ہے کہ وہ وضو کو نہیں توڑے گی، کیونکہ وہ بلغم پاک ہوتی ہے، کیونکہ سر جو ہے محل نجاست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اختلاف اس بلغم کے بارے میں ہے جو پیٹ سے آتی ہے، جوف سے، اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ اس کے بارے میں ہم یوسف کہتے ہیں کہ اگر وہ منہ بھر ہے تو وہ وضو کو توڑ دے گی، اور طرفین کہتے ہیں کہ اگر وہ چاہے کتنی بھی ہو وہ وضو کو نہیں توڑے گی۔ وجہ کیا ہے؟ امام یوسف کہتے ہیں جب وہ پیٹ سے آئی ہے اور پیٹ میں جو میدا ہے وہ محل نجاست ہے، لہذا وہ قیبی نجس ہوگی، اور چونکہ وہ منہ بھر ہے لہذا وضو کو توڑ دے گی۔ طرفین فرماتے ہیں کہ میدا اگرچہ محل نجاست ہے، پیٹ اگرچہ محل نجاست ہے، مگر بلغم بہت چکنا ہوتا ہے نا، بہت زیادہ چکنا ہوتا ہے، نجاست اس کے اندر سرایت ہی نہیں کر سکتی، اس کی رگوں پے میں گھس ہی نہیں سکتی ہے۔ تو پھر جب اس کے اندر سرایت نہیں کر سکتی، اس کی رگوں پے میں گھس نہیں سکتی وہ، تو ظاہر سی بات ہے کہ بلغم تو فی نفس ہی ناپاک نہیں ہوگا۔ ہاں اتنا ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر جو رطوبت مل جائے گی، لگ جائے گی اس کے اوپر رطوبت، وہ ناپاک ہو سکتی ہے، مگر وہ رطوبت بہت قلیل ہے، تھوڑی ہے، اور تھوڑی رطوبت کا، قلیل رطوبت کا قے کے ساتھ نکلنا یہ اس کو ناپاک نہیں کرے گا، یہ وضو کو نہیں توڑے گا۔ آگے سمجھ میں دیکھیں۔ فَإِنْ قَاءَ بَلْغَمًا، پھر اگر کہ کی بلغم کی، فغیر ناقض، تو وہ وضو کو نہیں توڑتی ہے، عند ابی حنیفہ و محمد، امام اعظم اور امام محمد علیہ الرحمہ کے نزدیک۔ وقال ابو یوسف ناقض، اور امام ابو یوسف علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ یہ بھی ناقض وضو ہے، اذا قاء مل الفم، جبکہ اس نے منہ بھر قے کی ہو۔ والخلاف فی المرتقى من الجوف، اور اختلاف اس قے کے بارے میں جو پیٹ سے اوپر چڑھی ہو، یعنی پیٹ سے آئی ہو۔ اما النازل من الراس فغیر ناقض بالاتفاق، رہی وہ بلغم جو سر سے نیچے اتری ہو، سر سے آئی ہو، تو وہ بالاتفاق ناقض وضو نہیں ہے، پیٹ سے آئی ہو وہ ناقض وضو، سر سے آئے وہ ناقض وضو نہیں ہے بالاتفاق۔ کیوں؟ لأن الراس لیس بموضع النجاست، کیونکہ سر جو ہے وہ محل نجاست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن پیٹ سے آئی تو امام یوسف کے نزدیک اگر منہ بھر ہے تو ناقض وضو ہوگی۔ کیوں ہوگی؟ ان کی دلیل لے ابی یوسف انہ نجس بالمجاورتی، امام یوسف کی دلیل یہ ہے کہ یہ بلغم ناپاک ہے بالمجاورتی، پڑوس کی وجہ سے، یعنی نجاست کے ساتھ اسی جگہ میں ہے، مجاورت ہے نجاست کے ساتھ اس کو حاصل، اس لیے یہ بھی ناپاک ہے۔
वलहुमा, और तरफैन की दलील यह है कि अन्नहु लज़िजुन ला ततखल्ललहुल नजासतु, उनकी दलील यह है कि बहुत चिकनी होती है, नजासत उसमें तखल्लुल नहीं कर पाती है, उसमें हुलूल नहीं कर पाती है। वमा यत्तसिलु बिही कलील, और जो कुछ उससे मुत्तसिल उस पर लगी हुई होती है वो कलील है। वल कलीलु फिल क़ई गैर नाक़िज़, और कलील क़ै जो है वो गैर नाक़िज़ है, ठीक है, यानी नाक़िज़ वज़ू नहीं है। आप फरमाते हैं वलौ क़ाअ दमन व हुवा अलक़ुन युअतबरु फी मिलउल फम लिअन्नहु सौदाउन मुहतरक़तुन व इन कान मायअन फकज़ालिका इंद मुहम्मदिन इतिबारन बिसारिल साइर अनवाइही व इंदहुमा इंसाला बिकुव्वति नफ्सिही यनकुदुल वुज़ू व इन कान क़लीलन। अब यहाँ से फरमाते हैं कि अगर खून की किसी ने क़ै की है तो इसकी दो सूरतें हैं। अगर वो खून जमा हुआ है जो क़ै में निकला है, तो इस सिलसिले में यह है कि अगर वो मुंह भर है तो इससे बिल इत्तेफाक वजू टूट जाएगा, ठीक है। जमे खून की कै अगर मुंह भर है तो बिल इत्तेफाक वजू टूट जाएगा। और अगर मुंह भर से कम है, मुंह भर से कम है तो इससे वजू नहीं टूटेगा, ठीक है, इससे वजू नहीं टूटेगा। लेकिन अगर किसी ने बहते खून की यानी गैर जमे हुए खून की कै की, तो इसमें इमाम मोहम्मद अली रहमा फरमाते हैं कि इसमें भी मुंह भर होने का एतबार किया जाएगा। अगर बहते खून की कै मुंह भर है तो वजू को तोड़ेगी, मुंह भर से कम है तो वजू नहीं टूटेगा। लेकिन शेखैन यानी इमाम आसिम और इमाम अबू यूसुफ अलैहि रहमा का मजहब ये है कि बहते खून की कै की तो वो मुतलकन वजू को तोड़ देगी, चाहे मुंह भर हो या मुंह भर ना हो। वजह क्या है? कह रहे हैं वजह यह है कि जब बहते खून की कै आई है तो जाहिर सी बात है कि वो खून अपनी कुव्वत नफ्स से बहा है, यानी खुद ब खुद बहकर अंदर से आया है वो। और मैदा जो है वो खून की जगह तो है नहीं, तो ये मानना पड़ेगा कि इसके पेट में मैदे में कोई जख्म है, वो जख्म से खून निकला है। और जख्म से खून जब निकल कर आए और बहने के लायक हो तो उससे वजू टूट जाता है। लिहाजा बहते खून की कै चाहे थोड़ी हो या ज्यादा, वो मुतलकन वजू को तोड़ देगी, ठीक है। वलो क़ाअ दमन वहुवा अलकुन युअतबर फीही मिलउल फम, और अगर खून की कै की और खून बसता है यानी जमा हुआ है तो युअतबर फीही मिलउल फम, तो इसमें मुंह भर होने का एतबार किया जाएगा। क्यों? लिअन्नहु सौदाउ मुहतरक़तुन, इसलिए कि हकीकत में खून है ही नहीं बल्कि जमा हुआ सौदा है। सौदा एक मादा होता है, एक खल्त होता है जिस्म में, वो जब जल जाता है तो जमे खून की तरह बन जाता है, तो वो हकीकत में सौदा है, खून है ही नहीं। लिहाजा मुंह भर होगा तो वजू टूटेगा, मुंह भर से कम है तो नहीं टूटेगा। वइन काना मायन, और अगर वो खून बहता हुआ है फकज़ालिका इंदा मोहम्मद, तब भी इमाम मोहम्मद अली रहमा के नजदीक यही हुक्म है कि मुंह भर होगा तो वजू टूटेगा, इससे कम है तो नहीं टूटेगा। उनकी दलील क्या है? एतबारम व सारे अनवाई, इमाम मोहम्मद इसको कयास करते हैं तय की बाकी तमाम किस्मों पर, यानी पित्ते वाली पर, खाने वाली पर, पाने वाली पर, सौदा वाली पर, कि जब वो मुंह भर होती हैं तो वजू टूटता है, उससे कम हो तो नहीं टूटता है। इसी तरह बहते खून की कै है तो ये भी चूंकि कै होने में उनके बराबर है, तो अगर ये मुंह भर होगी तो वजू तोड़ेगी, कम होगी तो नहीं तोड़ेगी, ठीक है। वन काना मायन, और अगर वो खून बहने वाला है फकज़ालिका इंदा मोहम्मद, तो भी यही हुक्म है इमाम मोहम्मद अलैहि रहमा के नजदीक, एतमारम बेसायर अनवाइही, उसकी तमाम सूरतों और किस्मों पर कयास करते हुए। वाइंदहुमा, और साहिबैन के शेखैन के नजदीक हुक्म यह है कि इन साला बेकुव्वत नफ्स ही, कि अगर वो खून अपनी कुव्वत नफ्स से बहकर आया है, खुद बहकर आया है, ये ना कुजुल वजू, वो वजू को तोड़ देगा। वह इनकाना कलीलन, अगरचे थोड़ा हो। क्यों? लिअन्नल मेदता लैसत बिमहल दम, इसलिए कि मैदा ये महल दम नहीं है, खून की जगह नहीं है। फयकूनु मिन कुरहतिन फिल जौफ, तो ये पेट के किसी जख्म की वजह से होगा, ठीक है। वलौ नजला मिनर रासी इला मलानिम मिनल अनफी नकदल वजू बिल इत्तिफाक। अब यहां से एक मसला ये बयान करते हैं कि अगर सर से खून निकल कर आया और नाक के नरम हिस्से तक आ गया, नक्सिर टूटती है ना,
اور کئی بار سر سے بھی انسان کے خون آ جاتا ہے، بلیڈنگ ہو جاتی ہے سر سے، ناک کے ذریعے خون آتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اگر سر سے خون آیا ناک کے ذریعے اور ناک کے نرم حصے تک وہ آ گیا تو اس سے بالاتفاق وضو ٹوٹ جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خون ایسے حصہ بدن کی طرف بہ آیا جس کا وضو یا غسل میں فی الجملہ دھونا لازم ہے. ناک کا نرم حصہ غسل میں دھونا لازم ہے نا، ناک کے اندرونی حصے کو نرم حصے تک دھوئے، یہ فرض ہے غسل میں. تو اس حصے کا فی الجملہ اس کو حکم تطہیر لائق ہوا نہیں، ہوا نہیں ہوا ہوا اسی کی طرف یہ خون بہ آیا، لہذا یہاں خون کا بہنا بھی پایا گیا اور اس حصہ بدن کی طرف بہنا پایا گیا جس کی تطہیر کا حکم ہے. لہذا دونوں چیزیں پائی جا رہی ہیں تو یہ خون بالاتفاق وضو کو توڑ دے گا. ولو نزل من الراس الى ملالم من الانف نقض الوضوء، اور اگر خون اتر آیا سر سے ناک کے نرم حصے تک تو وضو کو توڑ دے گا بالاتفاق. لوصوله الى موضع يلحقه حکم التطہیر، کیونکہ یہ پہنچ گیا ہے اس جگہ تک جس کو تطہیر کا حکم لاحق ہوتا ہے. فيتحقق الخروج، لہذا اس کا خروج متحقق ہو گیا. والنوم مضطجعا او متكئا او مستندا الى شيء لو ازيل لسقط. نواقض وضو میں ایک ناقض نیند بھی ہے، یعنی نیند بھی وضو کو توڑ دیتی ہے، مگر ہر نیند نہیں. وہ نیند وضو کو توڑے گی جس میں استرخائے مفاصل ہو جائے. استرخائے مفاصل سمجھتے ہیں؟ بدن کے جو جوڑ ہے نا یہ ڈھیلے پڑ جائیں جس نیند میں، وہ نیند وضو کو توڑے گی. اور ساتھ ہی ساتھ اس میں یہ بھی قید ہے کہ مقعد یعنی انسان کی سرین زمین سے اٹھی ہوئی ہو تب وضو ٹوٹے گا. جیسے کوئی شخص کروٹ پر سو گیا، ظاہر سی بات ہے مقعد بھی زمین سے اٹھی ہے سرین، اور اعضا بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے. اسی طرح کسی چیز پر تکیے لگا کر سو گیا تو مقعد بھی سرین بھی زمین سے اٹھ جاتی ہے اور جوڑ بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے سو رہا لیٹ کر. یا کسی ایسی چیز پر ٹیک لگا کر سویا ہے کہ سرین اگرچہ زمین پر ہے مگر حالت یہ ہے کہ اگر اس چیز کو ہٹا لیا جائے تو یہ گر پڑے گا، تو یہاں بھی چونکہ جوڑ ڈھیلے پڑ گئے اور زیادہ فوکس سرین پر ہے نہیں اس کا، لہذا اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر وہ اس طرح سوتا ہے کہ استرخائے مفاصل نہیں ہوا ہے، یعنی اس کے بدن کے جوڑ ڈھیلے نہیں پڑے ہیں، جیسے کہ وہ رکوع کی حالت میں سو گیا یا سجدے کی حالت میں سو گیا یا کھڑے کھڑے سو گیا یا پٹ سویا کہ سرین جو ہے زمین سے ملی ہوئی ہے، یا کسی چیز پر ٹیک لگا کر سویا ہے مگر یہ حالت نہیں ہے کہ اس چیز کو ہٹا لے تو یہ گر پڑے گا، تو ان تمام صورتوں میں وضو نہیں ٹوٹے گا. کیونکہ ان صورتوں میں کچھ میں استرخاء مفاصل نہیں ہو رہا ہے اور کچھ میں استرخاء مفاصل ہو جا رہا ہے مگر سرین اس کی زمین سے لگی ہوئی ہے. جب سرین زمین سے لگی رہتی ہے تو روح کے نکلنے کی صورت نہیں رہتی ہے، انسان کو وہ حصہ اٹھانا پڑتا ہے تب جا کر روح کا خروج ہوتا ہے. تو آگے سمجھ میں. تو نیند کے سلسلے میں قاعدہ ضابطہ یاد رکھیں کہ وہی نیند وضو کو توڑے گی جس میں استرخاء مفاصل ہو جائے، یعنی جوڑ ڈھیلے پڑ جائیں اور سرین زمین سے لگی ہوئی نہ ہو. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان کے جوڑ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں تو عموماً عادتاً جو ہے ریح خارج ہو جاتی ہے، سونے کی حالت میں اس کو پتہ نہیں چلتا ہے. اسی طرح جب سرین زمین سے اٹھی ہوتی ہے اور جوڑ ڈھیلے پڑے ہیں تب بھی اس کی ریح نکل جاتی ہے جس نیند کی وجہ سے اس کو پتہ نہیں چلتا. یہ عادت ہے، اور جو چیز عادتاً ثابت ہوتی ہے نا تو وہ ایسی ہو جاتی ہے جیسے کہ شرعاً بالکل یقینی ہے، اور جو چیز شرعاً یقینی کے درجے میں ہو جائے تو اس پر جو اس کا حکم ہوتا ہے وہ لگا دیا جاتا ہے. اور حکم کیا خروج ریح کا؟ وضو توڑنا. لہذا وضو ٹوٹا ہوا اس شخص کا مانا جائے گا کہ اس کا وضو ٹوٹ چکا ہے. والنوم مضطجعا او متكئا او مستندا الى شيء لو ازيل لسقط، اور نیند کروٹ پر یا تکیہ لگا کر یا ایسی چیز پر ٹیک لگا کر کہ اگر اسے ہٹا دیا جائے تو یہ گر پڑے گا، یہ بھی ناقض وضو ہے. کیوں؟ لأن الاضطجاع سبب لاسترخاء المفاصل، اس لیے کہ کروٹ پر سونا یہ جوڑوں کے ڈھیلے پڑنے کا سبب ہے. فلا یعری ان خروج شیء عادتاً، تو یہ عادتاً کسی چیز کے نکلنے سے خالی نہیں ہوتی ہے، کسی چیز یعنی ریح کے نکلنے سے خارج نہیں ہوتی یہ صورت. وہ ثابت و عادتاً، اور جو چیز عادتاً ثابت ہو کل متعقی
قل متيقنی بہی، تو یہ یقینی چیز کی طرح ہوتی ہے۔ والاتقاء یزیل مسقط الیقظتی، اور تکیہ لگانا، ٹیک لگانا، یہ بھی بیداری کی جو قوت ہوتی ہے نا اس کو زائل کر دیتی ہے۔ جیسے انسان بیدار ہوتا ہے نا تو اپنے بدن پر وہ طاقت لیے ہوتا ہے تو جوڑ اس کے ٹائٹ رہتے ہیں، آنکھیں کھلی ہوتی ہیں تو جو دبر کا چھید ہے وہ بند رہتا ہے، کچھ نہیں نکلتا ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ ٹیک لگایا اس کو آرام مل گیا تو اب جو بیداری کی قوت تھی وہ ڈھیلی پڑ گئی، اور ایسی صورت میں پھر اس سے خروج ریح ہو جاتا ہے۔ والاتقاء یزیل مسقط الیقظتی، اور ٹیک لگانا، تکیہ لگانا، یہ بیداری کی قوت کو زائل کر دیتا ہے۔ لزوال المقعد عن الارض، زمین سے مقعد اٹھ جانے، زائل ہو جانے کی وجہ سے۔ وَيَبْلُغُ الْإِسْتِرْخَاءُ فِي النَّوْمِ غَايَتَهُ بِهَذَا النَّوْعِ مِنَ الاستناد، اور اس جیسی ٹیک سے جوڑوں کا ڈھیلا پڑنا نیند میں اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے نا۔ غیر ان السند یمنعه من السقوط، مگر یہ کہ وہ ٹیک اسے زمین گرنے سے روکے رہتی ہے، اسے گرنے سے روکے رہتی ہے، لیکن سب کام اس کا ہو جاتا ہے، اعضاء اس کے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ لہذا جب استرخاء ہو گیا تو وضو کے ٹوٹنے کا حکم دے دیا جائے گا۔ بخلاف حالت القیام والقعود والرکوع والسجود فی الصلاۃ وغیرها، بخلاف حالت قیام کے، یعنی کھڑے ہونے کی حالت، بیٹھنے کی حالت، رکوع کی حالت اور نماز وغیرہ میں سجدے کی حالت، اس حالت میں سو جائے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اس کا اس حالت پر ٹکے رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے جوڑ ڈھیلے نہیں پڑے ہیں۔ اگر اس کے جوڑ ڈھیلے پڑتے تو کھڑا نہیں رہ پاتا، سیدھے گرتا، رکوع میں نہیں رہ پاتا، نیچے آتا ہے نا، سجدے میں نہیں رہتا، وہ سیدھے لیٹ جاتا بالکل، ہے نا۔ تو جب استرخاء مفاصل نہیں ہوا، جوڑ ڈھیلے نہیں پڑے، تو اس میں بیداری کی قوت ابھی باقی ہے، اور جب بیداری کی قوت باقی ہوتی ہے تو خروج ریح نہیں ہو پاتا ہے، تبھی ہوگا جب وہ خود اس کو خارج کرنا چاہے گا۔ بخلاف حالت القیام، بخلاف حالت قیام، قعود، رکوع، سجود وغیرہ کے، ٹھیک ہے، ہوا صحیح، یہی بات صحیح ہے، یعنی اس میں وضو نہیں ٹوٹے گا ان صورتوں میں، یہی بات صحیح ہے۔ کیوں؟ لأن بعض الاستمساقی باقی، اس لیے کہ کچھ رکاو اس میں باقی رہتا ہے، استمساک میں نے رکاو، لأن بعض الاستمساقی باقی، اس لیے کہ اس میں کچھ رکاو اور جماؤ باقی رہتا ہے۔ اذ لو زالا، اس لیے کہ اگر بالکل اس کا رکاو ختم ہو جاتا، جو ڈھیلے پڑ جاتے، لسقطا، تو وہ گر پڑتا۔ فلم یتم مل استرخاء، تو یہاں پر استرخاء کامل نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہو گیا مسائل۔ اب ان سب کی دلیل کیا ہے کہ بھائی نیند بھی ناقض وضو ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ والاصل فیہ قولہ علیہ السلام، اس میں اصل اور دلیل سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ حضور نے فرمایا لا وضوء علی من نام قائما او قاعدا او راکعا او ساجدا، حضور نے فرمایا کہ اس شخص پر وضو لازم نہیں ہے جو سو جائے کھڑے کھڑے یا بیٹھے بیٹھے یا رکوع میں یا سجدے میں، اس پر وضو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام نیند کی صورت ناقض وضو نہیں ہے، حدیث کا یہ حصہ اس پر دلیل بن گیا۔ اور آگے فرمایا سرکار نے انما الوضوء علی من نام مضطجعا فانه اذا نام مضطجعا استرخت مفاصله، فرمایا سرکار نے کہ وضو تو اس شخص پر ہے جو سو جائے کروٹ کے بل، اس لیے کہ جب وہ کروٹ کی بل سوتا ہے تو اس کے جوڑ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ تو وضو والی ٹوٹنے والی تو حدیث میں صرف ایک ہی صورت بیان کی ہے کہ جب وہ کروٹ پر سوئے تو اس پر وضو ہے، لیکن اس میں جو جس علت کی جانب سرکار نے جو علت بیان کی اس کے وضو ٹوٹنے کی، کہ جب وہ کروٹ پر سوتا ہے تو اس کے جوڑ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، تو جوڑوں کا ڈھیلا پڑنا حضور نے اس کے ذریعے وضو کے ٹوٹنے کی علت بیان کی۔ تو اب جہاں جہاں یہ علت پائی جائے گی، جوڑوں کا ڈھیلا پڑنا جس نیند میں پایا جائے گا تو اس میں وضو ٹوٹنے کا حکم ہوگا، جبکہ اس کی مقعد زمین سے چپکی ہوئی نہ ہو۔ لہذا اگر وہ کسی چیز پر تکیے لگا کے سویا اور جو ہے مقعد زمین پر نہیں ہے، یا کسی ایسی چیز پر ٹیک لگا کے سویا، اسے ہٹا لیا جائے تو گر پڑے گا، ہے نا، تو ان صورتوں میں بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ حالانکہ ان دونوں صورتوں کا ذکر اگرچہ حدیث میں نہیں ہے، مگر حدیث میں وضو ٹوٹنے کی جو علت بیان کی ہے استرخاء مفاصل، وہ اس میں پایا جا رہا ہے، اور جب علت حکم کی پائی جائے تو حکم بھی لازمی طور پر پایا جاتا ہے، لہذا ان دونوں صورتوں میں بھی وضو نیند میں ٹوٹ جائے گا۔
انما الوضوء على من نام مضطجعا فانه اذا نام مضطجعا استرخت مفاصله، وضو تو اس پر ہے جو سو جائے کروٹ کے بل، اس لیے کہ جب وہ کروٹ کے بل سوتا ہے تو اس کے مفاصل، اس کے جوڑ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔